بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برداک۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستارا ذکلید کرم کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ ابھی اس سے پہلے آپ نے محب مکرم برادر گرامی قدر حافظ و قاری صوفی محمد ابراہیم صاحب کی زبانی اور محب گرامی قدر حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اشرفی کی زبانی، دونوں حضرات کی زبانی آپ نے سماعت فرمایا، نعت نبی بھی سنی اور اعلان بھی سماعت فرمایا کہ آج یہ درس شفا شریف کی یہ محفل جناب محترم الحاج محمد اقبال بھائی اشرفی ان کے گھر کے اوپر منعقد ہو رہی ہے، اور درس شفا شریف کی اس محفل کا نمبر 96 آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی برکتوں کے صدقے سے مجھے اور آپ کو سب کو دین دنیا کی بہاریں نصیب فرمائے۔ آمد مصطفیٰ اور مولود پاک کی برکتیں آپ کو، مجھے اور میرے اور آپ کے سارے خاندان والوں کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اشعار سے ہی کرتا ہوں، اور جو اچھی عادت ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ صحیح، بہت۔ چنانچہ چند اشعار آپ کے سامنے، پہلے حضرت حسن بریلوی علی رحمت و رضوان کے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکاں کی، سبحان اللہ۔ بادشاہ عرش مکاں کی، یعنی جن کے ٹھہرنے کی جگہ عرش ہے، سبحان اللہ۔ ان کی آمد ہے۔ آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکاں کی، آتے ہیں فلک سے جو حسینان ارم آج۔ سبحان اللہ۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کو خاص طور سے ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ عرض کیا ہے، آتے ہیں فلک سے جو حسینان ارم آج، کس گل کی ہے آمد کہ خزاں دیدہ چمن میں، آتا ہے نظر نقشے گلزار ارم آج۔ سبحان اللہ۔ نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ، اس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج۔ سبحان اللہ۔ کس چاند کی پھیلی ہے ضیا کیا یہ سما ہے، ہر بام پہ ہے جلوہ نما نور قدم آج۔ سبحان اللہ۔ ہاں مفلسو خوش ہو کہ ملا دامن دولت،
تر دامنو مجدہ وہ اٹھا ابر کرم آج. سبحان اللہ. کل نار جہنم سے حسن امن و اما ہو، اس مالک فردوس پہ صدقے ہوں جو ہم آج. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے یہ اشعار تو بارہا آپ نے سنے ہوں گے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، سبحان اللہ. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. تا حشر چشم نور. بے شک. بس جیسے ہی وہ قبر میں تشریف لائیں گے حشر تک مہکتی رہے گی وہ. لیکن جناب خواجہ اکبر وارثی، جن کا میلاد اکبر آپ جی کبھی پڑھتے رہے ہوں گے، آج کے زمانے میں اس کے پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا. ہندوستان و پاکستان میں اس مہینے کے اندر عمومی طور سے میلاد اکبر مائیں بہنیں بزرگ پڑھتے رہے. پڑھتے رہے. ان کو بعض لوگ عطار ثانی بھی کہتے ہیں. تو امام اہل سنت کی دو بات ہی کیا ہے، آپ نے اشعار سنے ان کے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. لیکن غالباً یہ اشعار آپ پہلی دفعہ ان کے سن رہے ہوں گے. جب سے عکس مہر، یہ اکبر وارثی صاحب، جی جب سے عکس مہر سے روشن ضیا ہے ماہ کی. تشریح کچھ اس لیے نہیں کروں گا کہ وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، جی. سمجھنے کی کوشش خود ہی کریں. جب سے عکس مہر سے روشن ضیا ہے ماہ کی، یوں رسول اللہ میں تنویر ہے اللہ کی. سبحان اللہ. جاں کنی یا رب ہو جب اس بندے درگاہ کی، ہو نظر کے سامنے صورت رسول اللہ. آمین. سبحان اللہ. ہو نظر کے سامنے صورت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان سر وہی ہے جس میں سودا گے سوئے سرور کا ہو. اللہ. سبحان اللہ. سر وہی ہے جس میں سودا گے سوئے سرور کا ہو. دل وہی ہے جس میں الفت ہو رسول اللہ سبحان کی. اللہ. دل وہی ہے جس میں الفت ہو رسول اللہ کی. آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ہاتھ ہیں اللہ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ہاتھ ہیں اللہ کے. آپ کی جو بات ہے وہ بات ہے اللہ کی. آپ کی جو بات ہے وہ بات ہے اللہ کی. پہلے مرنے سے جو مر جائے، ایک نصیحت بھی ہے، ایک سبق بھی ہے اور عشق بھی ہے. پہلے مرنے سے جو مر جائے وہ مرتا ہی نہیں. مرنے سے پہلے جو مر جائے، مرتا ہی نہیں. پہلے مرنے سے جو مر جائے وہ مرتا ہی نہیں ہے. فنا فی اللہ میں ہستی بقا باللہ کی. ہے فنا فی اللہ میں ہستی بقا باللہ کی. اور امام اہل سنت نے فرمایا تھا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں، جا بجا پھرتا ہے کیوں اکبر بھکاری بن کے بیٹھ. اللہ. جا بجا پھرتا ہے کیوں اکبر بھکاری بن کے بیٹھ. ہے دلی مقصود ڈیوڑ ہی پر رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شفا شریف ہی سے آپ کو کچھ سنانا ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز حدیث نور سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کو لوگ عظمت رسول کی بات، جس کو لوگ چھپانا چاہیں، اس کو اتنا ہی زیادہ ظاہر کرنا چاہیے. سبحان اللہ.
کہ پتہ چل جائے کہ لوگ عظمت رسول کو چھپانے کے لیے کلمہ پڑھ کر کے بھی کیسی کیسی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث نور، حدیث جابر ابن عبداللہ سبحان اللہ، جو چلی آ رہی ہے تقریباً 1200 سال سے، سبحان اللہ، حضرت امام المحدثین حضرت شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مسند عبد الرزاق میں اس کو ذکر کیا، سبحان اللہ، اور اس حوالے سے پھر مختلف لوگوں نے اس کو ذکر کیا۔ المواہب اللدنیہ کے اندر ہے، اس کی شرح زرقانی کے اندر ہے، مدارج النبوہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر فرمائی، سبحان، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث اس کو تلقی علماء بالقبول حاصل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر کے اس زمانے تک سارے علماء، فقہاء، عاشقین، مدبرین، محققین نے اس حدیث پہ اتفاق کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ جملہ ان کا تاریخی یاد رکھیے گا، کیونکہ اس حدیث کو آج لوگ انٹرنیٹ پر بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے سوالات بھی کرتے ہیں۔ امام اہل سنت کا یہ جملہ یاد رکھیے گا تو بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کو یا جس بات کو تلقی علماء بالقبول حاصل ہو جائے، ایسی حدیث کی سند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ رسول کی امت کسی غلط بات پہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ رسول کی امت کا خاصہ ہے کیا کہیں، کہ میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی گمراہی کی بات کبھی کوئی کہہ بھی دے گا، دوسرا اس کی مخالفت کر دے گا، اکٹھی نہیں ہوگی۔ اور فقہا امت کا مطلب علماء امت محمدیہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور یہ حدیث وہ ہے کہ ہر زمانے میں علماء اہل حق اس کو بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو تلقی علماء بالقبول کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں فقہا علماء اس حدیث کو بیان کرتے رہے۔ بے شک، اور مسند عبد الرزاق 10 جلدوں میں میرے پاس بھی موجود ہے۔ جب ہم سے پوچھا، ہم کو تو یقین تھا کہ مسند عبد الرزاق میں یہ کتاب ہے، کتاب کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، لیکن ہم سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث کہاں ہے، ہم نے کہا مسند عبد الرزاق میں، کیا دکھا سکتے ہیں آپ؟ یہ سنا تو نیند اڑ گئی، ایک ایک صفحہ اس کا دیکھا، واقعی میں نہیں اس کے اندر، اور اسی کتاب کے حوالے سے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسند عبد الرزاق میں ہے، اور جب اس کا ایک ایک صفحہ دیکھا اس میں ہے نہیں، تو ظاہر بات ہے فکر کی بات تو ہے۔ صحیح، لوگ کس طرح کی چالیں چلتے ہیں، جس چیز سے عظمت مصطفیٰ ظاہر ہو رہی تھی وہ پوری حدیث ہی پوری کتاب سے نکال دی، اور کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، ابھی بھی آپ کو مل جائے گی کتب خانوں کے اندر، 10 والیومز کے اندر ہے، 10 جلدوں سے زیادہ کے اندر ہے۔ لیکن لوگوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ وہ جو پرانی چھپتی تھی اس کے اندر موجود تھی، جو نئی چھاپی ہے اس میں سے نکال دیا۔ اس لیے اس نکالے ہوئے حصے کو الگ سے شائع کر دیا ہے۔ یہ ہے مسند عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کے اندر پوری فوٹو کاپی دی گئی ہے کہ چوروں نے کس طرح سے چوری کی ہے۔ وہ حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فلاں کتاب میں جو پہلے چھپتی تھی موجود ہے اور اب نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کو کس طرح سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام کی زبانی بارہا آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں، اول ما خلق اللہ نوری، رب نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو بیان کیا، سبحان اللہ، مگر تعجب بالائے تعجب لوگوں کے اوپر
لوگ گھروں کے اندر چوری کرتے ہیں مگر اب کتابوں کے اندر چوری شروع ہو گئی ہے. ترجمہ کرنے والے نے اس پوری حدیث کو نکال دیا ہے. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان کی کتاب مشکات کی شرح ہے، مرقات شرح مشکات، جس میں انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں جب تم خالی گھروں کے اندر جایا کرو جہاں کوئی نہ ہو تو سلام کیا کرو سب سے پہلے اپنے نبی کے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور وجہ بتائی لأن روحہ، یہ فرمایا موجود فی بیت کل مسلم او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ، کا اس لیے کہ نبی کی روح ہر گھر مسلم، ہر بیت مسلم، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اس لیے تم روح نبی کو سلام کیا کرو. ابھی جو آئی ہے نا کتاب مرقات، وہ بھی 12 جلدوں کے اندر ہے، اس عبارت کو ہی نکال دیا ہے. تو کہ اہل سنت و جماعت کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بھی نظر ڈالیں، اور جہاں لوگ عظمت مصطفیٰ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اور زیادہ بلند کر کے دکھائیں. ارے ان کے نام کو بلند کرنے سے ہم خود بلند ہوتے ہیں، ان کے نام کو تو ان کے رب نے بلند کیا ہے. ہزارہا کروڑہا لوگ آ جائیں ان کی عظمتوں کو چھپانے کے لیے، لیکن عظمت مصطفیٰ کل بھی بلند تھی، آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گی. قیامت تک نہیں، صرف جنت میں بھی بلند رہے گی. اس کو کسی کے چھپانے سے وہ چھپ تو نہیں سکتی، مگر غلاموں کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا، غلاموں کا بھی حق بنتا ہے. یہ حدیث جابر ابن عبداللہ کی طرف سے ہے. عظمت یہ ہے جابر بھی صحابی ہیں، عبداللہ بھی صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے صحابی ہیں جنہوں نے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے. اور کیسے صحابی؟ جابر، حضرت جابر 17 غزوات کے اندر نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں. حضرت جابر ان لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جو بہت ساری احادیث ذکر کیا کرتے ہیں، اور ان کے باپ بھی عظیم صحابی، جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا ان کو. کتنے بڑے صحابی! حضرت عبداللہ شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا. جب دوبارہ زندہ کیا، رب نے پوچھا ماذا ترید یا عبداللہ، عبداللہ آپ چاہتے کیا ہو؟ دوبارہ تمہیں زندہ کیا گیا. عرض کیا پروردگارا مجھے دوبارہ زندہ کر کے پھر اسی طرح سے دنیا میں بھیج تاکہ دوبارہ یہ جان تیرے نام پہ قربان کر. یہ ماذا ترید یا عبداللہ، یہ بھی ایک عظیم جواب ہے. اس طرح کے سوالات رب نے بہت سارے لوگوں سے کیے، الگ الگ جوابات دیے. حضرت بایزید بستامی کتنے عظیم بزرگ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا، بہت سارے انعامات سے نوازا. اس کے بعد پھر فرمایا یا ابا یزید ماذا ترید، اے بایزید چاہتے کیا ہو؟ ان کا جواب یہ نہیں تھا، ان کا جواب یہ تھا ارید اللہ ارید، میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ چاہا نہ کروں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے. صرف بہت لمبی حدیث ہے، صرف ہلکا سا ترجمہ کروں گا. عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معمر سے اس حدیث کو روایت کیا. انہوں نے ابن منقدر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن اول شیء خلقہ، اس پہلی چیز کے بارے میں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا. یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں سب سے پہلی مخلوق کون سی چیز ہے؟ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا ہوا نور نبیک یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے. دیکھو یہاں پر بھی خیال رکھیے گا، یہ نہیں فرمایا
سب سے پہلی وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی نوری، وہ میرا نور ہے، نہیں نوری نہیں فرمایا، نورا نبی یہ کا تیرے نبی کا نور ہے، کیونکہ ابھی میں حالت بشریت میں ہوں، اور جب وہ نور تھا وہ نبی کا نور تھا۔ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں ہے، میرا نبی تھا، بشر نہیں تھا مگر نبی تھا۔ نورا نبی کا یا جابر خلقہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اس کے بعد اس میں ہر خیر کو پیدا کیا، وخلق بعدہ کل شیء، اس کے بعد پھر ہر چیز کو پیدا کیا، وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنہ، اور اس کے بعد پھر جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب وہاں سامنے کی تو بات ہی نہیں، کس طرح سے کھڑا کیا اللہ جانے، جو کھڑے ہوئے وہ جانے، کا 12 سال تک تقریباً اسی طرح سے۔ ثم جعلہ 4 اقسام، اور اس کے بعد پھر اس کو 4 حصے، اس نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق العرش والکرسی من قسم، تو ایک حصے سے عرش و کرسی کو پیدا کیا، وحملۃ العرش، اور عرش کے حاملین کو پیدا کیا، وخزنۃ الکرسی، اور کرسی کے خازنین کو پیدا کیا، من قسم ایک دوسرے حصے سے، وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ من مقام الحب، اور اس کے بعد پھر پوری تشریح اسی طرح سے بیان کرتے گئے۔ بعد میں فرمایا چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے گئے، اور اس میں سے ایک حصے سے قلم کو پیدا فرمایا گیا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھو مشکات شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، اور اسی طرح سے بخاری شریف کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا ہے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ تو بظاہر ٹکراؤ ہو گیا، بظاہر ٹکراؤ ہو گیا، پہلے ایک ہی ہو سکتا ہے، اگر نبی کا نور پہلے تو قلم پہلے نہیں، اور اگر قلم پہلے ہے تو نبی کا نور پہلے نہیں۔ میں نے کہا پڑھا لکھا انسان اگر کوئی ہو تو اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ میں اگر یہاں میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں اس چیز کو، یہاں پہلے کون آیا، تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہاں پر پہلے جناب محترم مولانا فاروق صاحب اشرفی تشریف لائے، بالکل صحیح ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہاں پر جناب محترم حاجی شریف ڈاکٹر آئے، بالکل صحیح ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہاں پر سب سے پہلے آنے والے محمد نظام اشرف ہیں تو بھی صحیح ہے، اس لیے کہ انتظام کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے شریف آئے، ان کا آنا سب سے پہلے ہے، ورنہ تو سب سے پہلے تو حاجی اقبال صاحب یہاں پر ہیں، کیونکہ ان کا گھر ہے، یہ موجود ہے، اور کیونکہ انہیں پروگرام چلانا تھا، پروگرام چلانے والے کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ ہیں، تو پہلے ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ارے کبھی کبھی پہلے کوئی آتا ہے اس اعتبار سے کہ اسے انتظام کرنا ہے، اور اگر کوئی کہے سب سے پہلے کون آیا، فلاں حضرت آئے، نہیں فلاں حضرت، کیوں؟ تقریر کرنے والوں میں سب سے پہلے یہ ہے، تو اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، پہلے کئی لوگ ہو سکتے ہیں مگر نسبت الگ الگ ہوگی۔ اگر کوئی ہم سے بھی پوچھا تھا کسی نے کہ یہ اول قلم کس طرح سے ہے، جب آپ کہتے ہیں سب سے پہلے نبی کا نور ہے تو حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا سب سے پہلے قلم ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ہم نے کہا اگر کسی کے پاس مکمل طریقے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو اور عشق اور محبت نبی اس کے دل میں ہو تو پھر ہر سوال کا جواب خود ہی مل جاتا ہے اس کو۔ حدیث مکمل پڑھیے، حدیث مکمل پڑھتے نہیں، ایک حصہ پڑھ کے سوال قائم کرتے ہیں، حدیث مکمل پڑھیں گے اسی حدیث میں اس کا جواب ہے، اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے صحیح ہے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، فقال له اکتب، سوال کا جواب آپ کی خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس قلم سے فرمایا لکھ، فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، تو اس نے لکھا، کس نے؟ قلم نے لکھا وہ جو ہو چکا تھا۔ جواب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ،
تو اس نے لکھا وہ جو ہو چکا تھا اور وہ جو ہونے والا ہے آخر تک۔ اب یہ سوال کرنے والے کہ سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، مجھے بتا کوئی چیز تھی پہلے جس کو اس نے لکھا؟ تبھی تو ما کانا ہے نا، ما کانا پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے تھا جس نے اس کو لکھا، وہ کیا تھا؟ وہی نور نبی تھا، وہی نور نبی تھا۔ نور تھے نا، الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ اب میں آپ کو امام قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان کی حدیث ذکر کردہ سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں اذا تکلم، یہ جلد اول ہے، جلد اول کا صفحہ 60 ہے، اپنی سند کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اذا تکلم رویا کالنور یخرج من ثنایاہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حالت عظیمہ یہ تھی جب آپ گفتگو فرماتے، اذا تکلم جب آپ گفتگو فرماتے، رویا کالنور تو ایسا ایک نور دکھائی دیتا، یخرج من ثنایاہ جو آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نکلا کرتا تھا۔ نور جب نکلتا تھا تو نور تھا نا، جبھی تو نکلتا تھا۔ جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، اور جو بھی نکلتا تھا وہ نور ہی ہوتا تھا۔ آپ کہیں گے بڑی بات آپ نے کہی ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس سے وضو اور غسل ٹوٹ جاتا ہے، اس کو آپ نے اس کو بھی نور کہا، وہ بھی ایک چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باتھ روم تشریف لے جایا کرتے تو آنے کے بعد وضو کرتے، کبھی کبھی آپ کے پر غسل فرض ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ کہ وہ ایسی چیز تھی جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تبھی تو وضو کرتے تھے۔ آپ حالت وضو میں ہیں، استنجا گھر کے اندر گئے، باتھ روم گئے، واپس آئے، وضو کرتے ہیں کیوں؟ کہ آپ کے بدن سے ایک ناپاک چیز نکلی، اس لیے آپ نے وضو کیا، ٹوٹ گیا آپ کا وضو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی وضو کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو اس کو بھی سمجھ لیجئے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن پاک سے جو کچھ نکلتا تھا کسی نے کبھی نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا ہی نہیں، ارے گھر والی نے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ، ہم باتھ روم جاتے ہیں تو ہمیں خود اپنا کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ تشریف لے جاتے ہیں، میری زندگی گزر رہی ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے شاید فرمایا عائشہ کیا تو یہ جانتی نہیں ہے کہ نبیوں کے بدن سے جو کچھ نکلتا ہے زمین اسی وقت نگل لیتی ہے اس کو، کسی کی نظر اس کے پر نہیں پہنچتی ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے تھے ارے یہ لعاب دہن کی بات تو بعد میں کیجئے گا، ان کی زبان پاک سے جو لعاب دہن نکلتا تھا اس میں کیا خوشبو ہوا کرتی، ان کے پسینے کے اندر کیا خوشبو ہوا کرتی، اس کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، لیکن جس کے نکلنے سے تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہی جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدن پاک سے نکلا کرتا تھا۔ صحابہ کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں قسم کھا کر کے یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں کہ ان کے بدن پاک سے کیا نکلا، مگر اتنا ضرور محسوس کرتے تھے جب آپ واپس تشریف لاتے پورا علاقہ مہک جایا کرتا تھا۔ جن کے بدن پاک کے نکلنے سے خوشبوئیں لہکتی ہو ان کے پسینے میں کتنی خوشبو ہوگی۔ اس لیے تم فخر کیا کرو کہ رب نے تمہیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، وہ امت جس میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ ترسا کرتے تھے، حضرت موسیٰ دعائیں مانگتے تھے، حضرت عیسیٰ نے دعائیں کی ہو، حضرت موسیٰ کہا کرتے تھے اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ کے اوپر وحی آئی کہ میں نے اپنے نبی کو ایک امت عطا فرمائی ہے حمادون، وہ بہت حمد کرنے والی ہوگی، وہ چڑھیں گے تو میری حمد کریں گے، اتریں گے تو میری حمد کریں گے۔ دیکھو اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، تمہیں کچھ احساس ہے کہ نہیں اپنی عظمتوں کا؟ تم نبی کے امتی ہو کر کے گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارا ذکر تمہارے رب نے کیا ہے،
تمہارا ذکر تمہارے رب نے کیا، کہا حمادون ہوں گے، وہ ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے، وہ چڑھیں گے تو میری حمد کریں گے، وہ اتریں گے تو میری حمد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ سنا تو عرض کیا پروردگار عالم وہ امت میری بنا دے، جو اس کی خوبیاں یہ ہوں گی چڑھتے اترتے وہ حمد کریں گے تیری، وہ امت میری کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اے موسیٰ ہم نے تو وہ امت کسی کی بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا پروردگارا وہ امت میری امت بنا دے۔ آپ نے جب یہ عرض کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ امت تو میں کسی کو دے چکا ہوں۔ عرض کیا پروردگار عالم اگر وہ امت تو میری نہیں بناتا ہے تو اس نبی کی امت مجھے بنا دے، اس نبی کی امت مجھے بنا دے تاکہ میں بھی دیکھوں جس کی تو تعریف کرتا ہے وہ نبی کیسا ہے۔ کہا موسیٰ تیرا زمانہ اس کے زمانے سے بہت پہلے ہے، لیکن مجھے قسم اپنے عزت و جلال کی میں تجھے دارالجلال میں اکٹھا کر دوں گا۔ تو جس کو دیکھنے کی تمنا حضرت موسیٰ کے اندر تھی ان کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا، اس لیے بار بار نماز معاف کرانے کے لیے حضرت موسیٰ ہی آ رہے تھے، اور قیامت میں سارے نبیوں کے سامنے ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ایسے نبی کی امت ہمیں آپ کو بنایا تمہارے کیے سے نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے۔ تو کیا ہے تمہارے اندر طاقت اس بات کی کہ صرف تم اسی انعام کا شکریہ ادا کر سکو؟ نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس لیے تو تعجب ہوتا ہے کہ نبی کے امتی ہو کر کے گناہوں میں مبتلا کیوں رہتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہی ہے تم کو اللہ نے جس نبی کی امت بنایا ہے صرف اسی انعام کا شکریہ تم ادا نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے تمہیں آنکھ دی، تمہیں کان دیے، تمہیں بدن دیا، تمہیں صحت دی، تمہیں توانائی دی، تمہیں طاقت دی، اوپر سے اولاد عطا فرمائی، گھر بار عطا فرمائے، گاڑی دیے، رہنے کے سامان کی آسائش عطا فرمائی، یہ نعمتیں اور زیادہ ہیں۔ صرف ایک انعام کا شکر ادا نہیں ہو پائے گا، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے بغیر چاہے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ کروڑ ہا درود و سلام اس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر۔ جب بولتے تھے تو نور نکلتا تھا، جب بولتے تھے تو نور نکلتا تھا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت برا ابن عازم بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا۔ یہ صحیح صوفی صاحب نے اس بات کو کہا کہ جلسوں میں کیونکہ تقریری انداز ہوتا ہے تو وہ سمجھانے کا موقع کم ملتا ہے، یہ درس ہوتا ہے تو ایک ایک لفظ پہ آدمی توجہ دے کر کے سن سکتا ہے۔ ما رأیت کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء، کسی بھی گیسو والے کو، فی حلۃ حمراء جو سرخ دھاریوں کی چادریں اوڑھے ہوئے ہو، احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو نہ دیکھا کہ اس نے سرخ دھاریوں کی چادر اوڑھی ہو، اس کے گیسو ہوں اور وہ میرے نبی سے زیادہ حسن و جمال والا ہو، میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ یہاں پر ایک ایک لفظ کے اندر ذرا میں آپ سے توجہ چاہوں گا۔ من ذی لمہ، لمہ ایک ہوتا ہے لمہ، ایک ہوتا ہے وفرہ، ایک ہوتا ہے جمہ، اور یہ تینوں طرح کے مبارک بال رکھنے نبی سے ثابت ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سوائے 3 جگہوں کے کہیں اپنے سر کو حلق نہیں کروایا، جس کو آپ لوگ بولڈ کرنا بولتے ہیں، منڈھا دینا، کہیں نہیں فرمایا سوائے 3 جگہوں کے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ ہجرت کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، یہ شرط یاد رکھیے گا، ہجرت کے بعد سوائے 3 جگہوں کے۔ ایک تو وہ عمرہ قضا، اور ایک حجۃ الوداع کے موقع پر، اور ایک دفعہ اور آپ نے یہ 3 دفعہ آپ نے اپنے سر پاک کے بال کو منڈھایا، اور ایک دفعہ حیات مبارکہ کے اندر اپنے بالوں کو چھوٹا فرمایا،
باقی کبھی بھی آپ نے سر نہیں منڈایا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، لمبی لمبی داڑھیاں رکھ کر کے سر منڈاتے ہیں۔ سر منڈانا یہ سنت نبی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو ثواب کر کے سمجھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ مولائے کائنات کی عادت تھی ہاں سر منڈانے کی، یہ ضمناً میں عرض کر دوں آپ سے، مولائے کائنات کی عادت تھی، کیونکہ وہ غسل زیادہ فرماتے تھے اور اس وقت پانی کی قلت ہوا کرتی تھی، تو وہ کہا کرتے تھے عادیت راسی، میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی ہے۔ یعنی وہ بال رکھتے نہیں تھے، مگر وجہ کیا تھی؟ پانی کی قلت تھی، لمبے لمبے بال ہوں تو پانی زیادہ صرف ہوتا ہے اور آپ کو غسل کی ضرورت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کے مزاج میں کچھ اس طرح کی بات تھی۔ تو وہ لوگ جو ہمیشہ بال منڈائے رکھتے ہیں، اس کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک قوم پیدا ہوگی میری امت میں، ایک فرقہ پیدا ہوگا جن کی علامت ہوگی التحالق، کہ وہ ہمیشہ اپنے بال منڈائے رکھیں گے۔ ان کو آپ نے خراب جماعت قرار دیا۔ بال رکھنا، دیکھو میں نے کہا نا، ایک لمہ ہوتا ہے، ایک وفرہ ہوتا ہے، ایک جمہ، یاد رکھیے گا، وفرہ، لمہ، جمہ، ترتیب سے۔ ایک لفظ آپ کو بول دوں، ولج یا ولج، یہ اختصار ہر جگہ چلتا ہے نا، IC بولٹن بول دیا، اسلامک ایجوکیشن سینٹر، ایم محدث اعظم مشن، شارٹ میں یہ یاد رکھنے کے لیے۔ ولج، واو لام جیم، تو پہلے وفرہ، پھر لام لمہ، اور اس کے بعد جمہ۔ وفرہ کہتے ہیں ان بالوں کو جو کانوں کی لو تک رہیں، یہ شحمت اذنئی ہے، حدیث شریف کے اندر شحمت اذنئی ہے کا بھی ذکر آیا ہے۔ شحمہ یعنی اس کو کہتے ہیں اردو کے اندر ایک چربی، لیکن یہاں مراد شحمت اذنئی ہے سے بالوں کی لو، یہ کیا ہوا؟ وفرہ، کانوں کی لو تک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک کبھی احادیث کے اندر آیا کانوں کی لو تک ہوا کرتے، اور کبھی کبھی بڑھتے تو گردن تک پہنچ جاتے، اس کو کہتے ہیں عربی میں لمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لمہ۔ اور کبھی کبھی زیادہ ہوتے، کٹوانے میں کچھ دیر ہو جایا کرتی تو آپ کے شانوں کو چھو لیتے تھے، اس کو کہتے ہیں جمہ۔ تو وفرہ، لمہ، جمہ، یہ تو ہے سنت، اس سے زیادہ بڑھانا عورتوں کی تشبہ کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ لمبے لمبے بال رکھتے ہیں جو شانوں سے نیچے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں۔ صوفیت کی پہچان نہیں ہے یہ، شریعت مطہرہ کی مخالفت کر کے کوئی صوفی نہیں بن سکتا۔ تو یہ تین اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو اس طرح سے، لیکن جیسے یہ بال ہیں، یہ بال ہیں، یہ بال ہیں، ان کو بھی خلاف سنت نہیں کہیں گے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بال رکھے کچھ دنوں تک، مگر وہ آج کل بالوں کو منڈا کر کے اس میں جو لائنیں بناتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ نصارہ سے مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی بھی مرد مسلم غیر مسلمانوں سے تشبہ نہ کرے، مشابہت نہ کرے، اس کو غلط قرار دیا گیا۔ بہت خوب۔ البراء ما، حضرت امام برا محدث عظیم اور صحابی عظیم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کسی بھی من ذی لمتن، کسی بھی گیسو والے کو نہیں دیکھا، فی حلت حمراء، کہ جو دھاری دار کپڑوں کے اندر ہو۔ یہ حلہ حمراء کے اندر بھی سن لیجئے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے سرخ چادر، یہ تحقیقی چیز ہے۔ جب اس حدیث کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ سرخ چادر کا اوڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔
جبکہ بعض حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے کہ سرخ کپڑے کو اوڑھنا، سرخ کپڑے کو پہننا مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر ایک آیا کہ سرخ کپڑے کو پہننا مردوں کے لیے درست نہیں، مطلب یہ کراہت تنزیہی، بالکل سرخ کلر کا کپڑا جس سے عورتوں سے تشبہ ہوتا ہو، عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے، کوئی بھی کلر ہے عورتوں کے لیے بالکل درست ہے، لیکن ایک دو کلر ہیں ایسے جیسے زعفران سے، خالص زعفران سے رنگا ہوا کپڑا، وہ درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس بچے کو بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حلہ حمرا، یہ حلہ کے معنی آتے ہیں جوڑا، جوڑا یعنی اوپر کی چادر اور نیچے کا تہبند، جب ایک مٹیریل کے بنے ہوئے ہوں، ایک ہی طرح کے بنے ہوئے ہوں تو اس کو حلہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یمنی حلہ استعمال فرمایا کرتے تھے، وہ خاص طور سے یمن کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا کرتے تھے، تو اس کو یمنی حلہ، حلہ یمنی کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہ حلہ ایک لباس نہیں، دو چادریں ہوا کرتی تھیں، اوپر والی اور نیچے والی، اور جب یمنی حلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے تو جس کو بولتے ہیں نور علی نور۔ اب یہاں بعض لوگوں نے حمرا کا ترجمہ کیا ہے سرخ چادریں، حالانکہ وہ سرخ نہیں تھی، تحقیق یہ ہے سرخ نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے اندر سرخ دھاریاں پڑی ہوئی تھیں، سرخ لائننگ تھی، تو کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ کر کے کہہ دیا سرخ حلہ۔ مگر آپ کی بعض کتابوں کے اندر قانون شریعت، بہار شریعت میں آپ دیکھیں گے کہ خالص سرخ کلر کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ سرخ کپڑا اگر کوئی پہنے مرد پہن سکتا ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ناپسند سمجھا گیا ہے اس کو، نہ پہنے تو اچھا، مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اور کلر جس سے عورتوں کو تشبہ نہ ہوتا ہو، عورتوں سے مشابہت نہ ہوتی ہو، اس کا استعمال کرنا بالکل درست اور بالکل صحیح ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں، ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء، کہ میں نے کسی بھی گیسو والے کو جو سرخ کپڑوں کے اندر موجود ہو، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، حسن ظاہری کے اعتبار سے بھی اور حسن باطنی کے اعتبار سے بھی۔ احسنا اس میں تفضیل ہے، احسنا من رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ احسنا یہ والتین کے اندر بھی آپ دیکھتے نا، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ احسن آیا اس کے اندر بھی، ہم نے انسان کو پیدا کیا احسن تقویم، سب سے زیادہ حسن و جمال والا، سب سے زیادہ حسن و جمال۔ حالانکہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سب بھی ہے۔ یہ پہلے زمانے میں کبھی کبھی ایسا ہو جایا کرتا تھا، لوگ پتہ نہیں کیوں عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے کبھی کبھی اسکیم بناتے ہیں۔ خلیفہ منصور احمد اپنے زمانے کا بڑا خلیفہ تھا، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تھا اور ان کے بعد بھی رہا وہ۔ چنانچہ اس کے درباری اپنی بیوی کے ساتھ چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، چاندنی نکلی ہوئی ہے، 14ویں کا چاند ہے، اور اس نے یوں ہی باتیں کر رہا ہے، باتیں کرتے کرتے یہ قسم کھا لی، یہ کہہ دیا کہ اگر تو اس چاند سے زیادہ حسین و جمیل نہ ہو فأنت طالق ثلاثہ، تو تجھے 3 طلاق۔ لوگ طلاق دینے کے لیے بھی بہانہ ڈھونڈتے تھے کبھی کبھی، حالانکہ طلاق اللہ کو ناپسندیدہ ہے،
صحیح. آج کتنا شور اٹھایا جا رہا صرف طلاق کے اوپر. تو اس نے کہا اگر تو اس چاند سے زیادہ حسین و جمیل نہ ہو فانت طالق ثلاثہ، تجھے 3 طلاق. اب کہہ تو دیا اس نے، حالانکہ اس وقت گفتگو غصے میں نہیں چل رہی تھی، زبان سے نکل گیا ہے. زبان ہے ہی ایسی، پھسل جاتی ہے، بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے. کہا یہ اڑتے اڑتے خبر منصور خلیفہ منصور کے یہاں پہنچ گئی. دربار کے اندر فقہائے کرام کو بلایا گیا. کہا آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ فقہائے کرام نے جواب دیا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عورت چاند سے زیادہ حسین و جمیل تو ہے نہیں. چنانچہ طلاق پڑ گئی، وہ بھی 3. ارے بھائی کسی کو طلاق دینی ہی ہو تو ایک کا نام لے دے. کیا ضرور ہے جب لوگ طلاق دینے پہ آتے ہیں نا تو 3 سے پہلے رکتے ہی نہیں ہیں، اور نبی کی محبت کا دعوے دار ہوتے ہیں. ان کو اتنا شعور نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ غصے میں اگر تجھے تیری بیوی سے انبن ہے تو اس غصے کے عالم میں 3 تک کیوں پہنچ رہا ہے؟ اگر دینی ہی ہے تو 1 تک رک جا، گنجائش ہے. نہیں 3 پہ ہی جا کر کے چھوڑتے ہیں، یعنی کوئی واپس آنے کا موقع محل ہی نہ رہے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں. غصے کے وقت شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تیری زبان سے 3 ہی نکلیں، مگر ایسی ہی وقت میں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. سب سے بڑا جہاد ہے، اسی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. فقہائے کرام نے فتویٰ دے دیا، اس کی بیوی پہ 3 طلاقیں پڑ گئیں. اتفاق سے وہیں پر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں ہمارے امام کی شان بے مثال ہے. سارے امام حق پر ہیں لیکن ہمارے امام کی مثال بے مثال ہے. وہ ان کے شاگردوں کا عالم یہ. جب سارے فقہا دے چکے تو کہا جناب والا آپ بھی بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے. آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی مخلوق بنایا ہے. تو اس بیوی، یہ بھی تو بیوی انسان میں سے ہے نا، چنانچہ اس سے اچھی، چاند سے اچھی یہ ہے، چاند اس سے اچھا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انسان حسن تقویم ہے. جب یہ کہا تو سارے فقہا نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، اس کی بیوی پہ طلاق نہیں پڑی ہے. پتہ نہیں اس نے مٹھائی کھلائی کہ نہیں ان کو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہاں اس کی بیوی کے اوپر طلاق نہیں پڑی ہے. وہی احسن یہاں ہے، سبحان اللہ. احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت، تو یہ اس مبارک مہینے کے اندر میں چاہتا یہی ہوں کہ اپنے حبیب کے اوصاف آپ کے سامنے امام قاضی یاس کی زبانی سے ان کے قلم کی رعایت، ان کی قلم کے واسطے سے میں آپ تک پہنچاؤں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ما رأیت شیئا، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. دیکھیں یہاں یہ نہیں فرمایا ما رأیت رجلا، میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا. یہ بھی نہیں فرمایا ما رأیت انسانا، میں نے کسی انسان کو نہیں فرمایا. ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کسی چیز کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں. شیئن فرمایا کیونکہ رجلن کہنے میں، انسانن کہنے میں ایک تھوڑا سا وہم ہو سکتا تھا، کیونکہ چاند انسان نہیں ہے، سورج انسان نہیں ہے، ستارے انسان نہیں ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہتا چلو انسانوں میں ان کی مثال نہیں ہے مگر چاند تو ان سے زیادہ حسن و جمال والا ہے، سورج تو ان سے زیادہ حسن و جمال والا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے شیئن کہہ کر کے سارے دروازے بند کر دیے. کہا شیئن، کوئی بھی چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ حسن و جمال والی نہیں.
ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا تھا جیسے کہ سورج آپ کے مبارک چہرے میں چل رہا ہے۔ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ، فرماتے ہیں جب آپ مسکرایا کرتے تھے تو مسکرانے کا نور در و دیوار پہ جایا کرتا تھا، مسکرانے کا نور در و دیوار پہ چھایا کرتا تھا۔ اور حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں قال له رجل کان وجهه صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، فرمایا ایک شخص نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح، تلوار کی طرح یعنی کہ جیسے وہ صاف شفاف ہوا کرتی ہے اس طرح سے تھا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سیف کی طرح کہا، فقال لا، کچھ دیر کے لیے اس کو وہیں پر آتے ہیں، انہوں نے کہا لا بل مثل الشمس والقمر، کہا نہیں بلکہ یوں کہو، تلوار کی طرح نہ کہو بلکہ یوں کہو، حالانکہ انہوں نے کہا تھا صفائی میں، ستھرائی میں، چمک ہونے میں، کہا بلکہ یوں کہو کہ سورج اور چاند کی طرح تھا۔ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، اور آپ کا جو چہرہ مبارک تھا گولائی لیے ہوئے تھا، بالکل گول نہیں، گولائی لیے ہوئے تھا۔ وقالت ام معبد فی بعض ما وصفته به، اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بعض اپنے اس کلام میں کہ جس کلام میں آپ نے نبی کے اوصاف ذکر کیے ہیں، فرمایا اجمل الناس من بعید، ان کی شان یہ تھی کہ دور سے دیکھو تو حسین و جمیل نظر آئیں، سبحان اللہ۔ وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ، اور قریب سے دیکھو تو سب سے میٹھے نظر آئیں، سب سے زیادہ حسن و جمال والے نظر آئیں۔ یہ عام طور سے ہوا کرتا تھا، اس طرح سے ہوا کرتا ہے آج بھی، آپ روز دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دور سے کسی انسان کو دیکھو نا، کہیں گے کہ بڑا حسین و جمیل لگتا ہے، بڑا حسین و جمیل لگتا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کبھی دیکھتے ہو نا، سمجھتا ہے کہ بڑا حسین و جمیل ہے، اور جب انہی صاحب کو قریب سے دیکھو تو کہے سمجھتے کچھ اور تھے، نکلے کچھ اور۔ ایسا ہی نظر آتا ہے، دور سے دیکھو تو بڑے حسین و جمیل، قریب سے دیکھو تو وہ عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا مگر میرے آقا کا یہ حال نہیں تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم یہ تھا، دور سے دیکھو تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے تھے، اور قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ حسن و جمال والے نظر آتے تھے۔ ایک بزرگ نے یہ ارشاد فرمایا ہماری سمجھ میں یہ کچھ نہیں آتا ہے، دیکھنے والے تو ایک ہی تھے، دیکھنے والے تو ایک ہی نہیں، حسن و جمال تو ایک ہی تھا، دیکھنے والے الگ الگ تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ حسن و جمال میں اس طرح سے جیسے چاند اور سورج، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، خود حضرت علی کیا کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے، لیکن حسن و جمال تو ایک ہی ہے اور بیان کرنے والے الگ الگ ہیں۔ تو جب حسن ایک ہے تو بیان الگ الگ کیوں ہے؟ ایک حضرت امام شیخ بیجوری علیہ رحمت و رضوان نے اس کا جواب عطا فرمایا، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ حسن و جمال کو دیکھ کر کے ان کی آنکھوں کو پورا حسن و جمال دکھائی نہیں دیتا تھا، اپنے اپنے اعتبار سے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جیسے کہ آپ سورج کو نظر ڈالیے تو سورج کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ بتا نہیں سکیں گے کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ پاک پر اللہ نے 70,000 پردے ڈالے تھے، تب کہیں جا کر کے یہ عالم تھا۔ فرماتے مع ذالک لم یظہر تمام حسنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا لما طاقت الاعین رؤیتہ، فرمایا تمام حسن کمال میرے نبی کا ظاہر نہیں کیا گیا، اگر ظاہر کر دیا جاتا کسی آنکھ میں طاقت نہیں تھی کہ وہ دیکھ لیتا۔ اور یہ عقلی اعتبار سے بھی میں آپ کو اس اعتبار سے سمجھاؤں، ایک بزرگ کے واقعے سے۔ دیکھو ایک بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امام مالک جو حضرت رابعہ بصریہ کے ہم عصر ہیں۔ سبحان۔ ان کے زمانے کی یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی باندی کے چہرے پہ بڑا نور دیکھا، تو اس کو ایک دفعہ بلا کر کے یہ کہنے لگے تیرے چہرے پہ بڑا نور نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس باندی نے عرض کیا حضور آپ تو جانتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، صرف چہرے پہ نور نظر آتا ہے نا آپ کو؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا، کہا یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے چہرے پہ اتنا نور کیوں ہے؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ میں آپ کی خادمہ ہوں، رات و دن آپ کی خدمت میں رہتی ہوں۔ ایک رات جب میں آپ کے پاس آئی
تو آپ تہجد کے بعد خدا کے خوف سے بہت رو رہے تھے اور وہ آنسو ٹپک رہے تھے آپ کے. تو میں نے اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے وہ آنسو اپنے چہرے پہ لگا لیے. جب سے وہ آنسو میں آپ کے میرے چہرے پہ لگے ہیں, یہ نور وہی ہے. اب مجھے یہاں پر یہ کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلے, وہ آنسو جس چہرے پہ لگے اس میں اتنا نور آئے, تو جس چہرے نے خود نور الہی کو وہی جا کر دیکھا ہو, اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. مرحبا. اس لیے ابھی آپ نے جو شعر سنا عزیز محمد نظام اشرف کے ذریعے, وہی امام اہل سنت یہی تو حیران ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو بس فیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بدہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ حیران ہو جاتا ہے آدمی بیان کرنے والا, وہ نہیں بیان کر پاتا. اور یہ شکل صرف امام احمد رضا کی نہیں ہے, ارے جو قریب رہتے تھے نا خود امام مولا کائنات, ان کا بھی یہی کہنا ہے. دیکھو امام قاضی اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں, مولا کائنات نے بھی یہی فرمایا ہے. یہی جو امام احمد رضا نے 14 صدیوں کے بعد کہا ہے نا, یہ پہلے مولا کائنات پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں. کون مولا کائنات, کون مولا کائنات, جنہوں نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. جب ان کے سامنے قرآن اٹھایا گیا نا تو کہتے ہیں کہ وہ خاموش قرآن ہے, وَأَنَا قُرْآنٌ نَاطِقٌ, اور میں بولتا ہوا قرآن. وہ مولا کائنات جس کی زبان پہ ولایت بولتی ہو, وہ مولا کائنات جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, وہ مولا کائنات خود کیا کہتے ہیں. وہ مولا کائنات جن کے لیے خود وہ کبھی کبھی ارشاد فرماتے ہو سلونی ام شئتم, جو تم چاہو مجھ سے پوچھو, انشاءاللہ ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے. وہ مولا کائنات جن کے سینے پہ رکھ کر کے اللہ کے رسول نے دعا دی ہو, اے علی تیرے لیے کوئی سوال کا جواب دینا آج سے مشکل نہیں ہوگا. وہ ارشاد فرماتے ہیں جب سے سینہ علی کے اوپر نبی کا ہاتھ رکھا ہے, کسی بھی سوال کے جواب دینے میں علی کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی. وہ علی جو غوث اعظم کی آقا ہیں, وہ علی جو خواجہ غریب نواز کی آقا ہیں, وہ علی جو حسن حسین کے باپ ہیں, وہ علی جو باب العلم مدینۃ العلم کے باب العلم ہیں, وہ علی جن کے لیے کسی سوال کا جواب دینا مشکل نہیں, مگر جب ان سے پوچھا گیا آپ بتاؤ میرے نبی کی شان کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں. سنو امام قاضی اعظم کیا فرماتے ہیں. انہوں نے بھی جواب نہیں دیا اس کا کھل کر کے, میں کیسے جواب دوں, میری ان تمام تا چیزوں کے باوجود میری حدیں ہیں, میرے علم کی حد ہے, یہ حد میں رہتے ہوئے کیا بیان کرے اس کو جس کی کوئی حد نہیں ہے. چنانچہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد, اور حضرت ابو حالہ فی حدیث ابن ابی حالہ, امام قاضی ابن ابی حالہ, یہ ابن ابی حالہ کون ہے, ان کا نام ہند تھا. کون, ہند ابن حالہ. پہلے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا, آج تو کسی گھر میں اگر ایک عبد الرحمن ہو تو دوسرا عبد الرحمن نہیں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس کا نام ہے. بلکہ خاندان میں بھی اگر کوئی خالد نام کا ہوگا نا تو اپنے بچے کا نام خالد اس لیے نہیں رکھے گا کہ میرے ممیرے کے چچیرے بھائی کا نام خالد ہے, اس لیے نہیں رکھتے. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. یہ ہند, ان کے باپ کا نام بھی ہند تھا, ان کے دادا کا نام بھی ہند ہی تھا, اور کنیت ابو حالہ تھی. معلوم ہے ابو حالہ یہ کون ہے؟ یہ ابو حالہ وہ ہیں کہ جن سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سب سے پہلے نکاح ہوا تھا, اور یہ ہند انہی کے بیٹے. جب یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں تو ایمان لانے والوں میں سے جو اولین ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہیں, حضرت ہند. اس لیے کبھی کبھی فخر سے یہ کہا کرتے تھے, فخر کے ساتھ, اے لوگو تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کہے بھائی تم اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ کہا میں بڑا کیوں نہیں ہوں, اس لیے کہ میری ماں خدیجہ کبریٰ, اس لیے کہ میرے پالنے والے اللہ کے رسول ہیں, اس لیے کہ میری بہن فاطمۃ الزہرا ہے, اس لیے کہ میرے بھائی حضرت قاسم ہیں. تو بھائی کی مثال نہیں,
بہن کی مثال نہیں، ماں کی مثال نہیں، پالنے والے کی مثال نہیں، اگر ہو تو مجھے بتاؤ، جب مثال نہیں تو تم میں سب سے زیادہ فخر والا میں ہی ہوں نا۔ یہ وہ حضرت ہند ابن ابی حالہ ہیں جن کے پاس جا کر کے حسن حسین یہ کہا کرتے تھے، ماموں جان آپ بتائیں میرے نانا کا حلیہ کیا ہے، میرے نانا کا حلیہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ پوچھتے تھے، ماموں جان کہا کرتے تھے، یہ بھائی ماموں تھے بھی، ماموں جان کہا کرتے تھے۔ جب ایک دفعہ بصرے کے اندر تو طاعون آیا، بیماری طاعون، 70,000 لوگ اس کے اندر گئے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ہند ابن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے لوگ ایک ایک دن میں شہید ہو رہے تھے طاعون سے کہ جنازے اٹھانے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ ان کا جنازہ ویسے ہی پڑا رہا، اس لیے کہ سب کو اپنے اپنے جنازے اٹھانے کی فکر تھی، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا ان کے پاس۔ ایک عورت نے باواز بلند آواز لگائی، زور سے آواز لگائی، واہ ہندا واہ ابن ہندا واہ ہندا واہ ہندا ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کارے افسوس ہند یہاں پر ہیں، کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ہند وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی پرورش میں لیا تھا۔ جیسے ہی یہ آواز سنی، سارے لوگ سارے جنازے چھوڑ کر کے ان کے پاس آئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ پھر ادب و احترام میں اپنی انگلیوں کے اوپر لے کر کے ان کے جنازوں کو چلے، ادب و احترام میں اتنا ادب و احترام کیا۔ تو یہ کبھی کبھی وہ کانا وصافن، یہ بڑے غور سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا کرتے تھے۔ 1,24,000 اس کے آس پاس صحابہ کرام ہیں، لیکن نبی کا حلیہ بیان کرنے والے صرف 2-3 ہیں، صرف 2-3۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تو حق صدیق اکبر کو پہنچتا ہے کہ وہ بیان کریں، ان کی مبارک داڑھی کیسی تھی، مبارک آنکھیں کیسی تھی، مبارک چشمان مبارک کیسی تھی۔ حق بنتا ہے فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، حق بنتا ہے، لیکن بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت ام معبد۔ بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابن حالہ، ہند ابن ابو حالہ۔ اسی طرح سے 2-3 زیادہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام کا حال یہی ہوا کرتا تھا کہ کبھی بھی وہ ادب و احترام میں نبی کو نگاہ بھر کے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سب کی گردنیں جھک جایا کرتی، آنکھیں بند ہو جاتی۔ اب جس کی آنکھ بند ہے تو وہ کیسے دیکھے کہ ان کی مبارک داڑھی کیسی ہے، چشمان مبارک کیسے ہیں؟ ام معبد نے بھی کب بیان کیا؟ جب یہ مسلمان نہیں تھی، تب بعد میں مسلمان ہوئی، تب دیکھا تھا غور سے انہوں نے، اور دیکھ کر کے پہچان گئی تھی کہ یہ تو عجیب کوئی لگتے، سارے اوصاف بیان کر دیے انہوں نے۔ حضرت ہند ابن ابو حالہ کیونکہ بچپنے سے رہے ہیں، بچپنے سے دیکھا، اس لیے بیان کیا۔ یہ بیان کرنے والے مولائے کائنات ہیں۔ حضرت ہند ابن ابو حالہ کہتے ہیں، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر۔ سبحان اللہ۔ گھر والوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں عام طور سے، لیکن یہ گھر والے ہی کس طرح سے تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے میں چاند جگمگا رہا ہے، جیسے آپ کے چہرے میں چاند جگمگا رہا ہے۔ ارے یہ اوصاف کا تذکرہ ہے، جھوم کے کبھی ایسے موقع سے سبحان اللہ ضرور کہا، اس لیے کہ یہ نبی کے اوصاف کا تذکرہ ہے، ان کے مبارک چہرے کا ذکر ہے، ان کے مبارک بینی مبارک کا تذکرہ ہے، ان کے مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر، اس طرح سے ان کا چہرہ جگمگاتا تھا جیسے کہ ان کے چہرے میں چاند گھوم رہا ہے، ان کے چہرے میں چاند گھوم رہا ہے۔ اور آپ نے زلف کے اوپر تو بات سن ہی لی ہے، یہ زلف کے گرویدہ حضرات کرام جتنے بھی ہیں نا، کبھی تو کوئی جھوم کر کے یہ کہتا ہے، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کبھی وہ ارشاد فرماتے ہیں، اے خسرو حسن تیرے حسن کی یکتا ہے بہار، اے خسرو حسن تیرے حسن کی یکتا ہے بہار، دل تو کیا چیز تیری زلف پہ کونین نثار، دل تو کیا چیز تیری زلف پہ کونین نثار۔
یار، یہ تو منعم نہ کسی طرح کہے گا زنہار، دل الجھتا ہے خدا کے لیے زلفوں کو سوار، اپنے بیدم کے تجھے حال پریشاں کی قسم، اپنے بیدم کے تجھے حال پریشاں کی قسم۔ زلفوں کے اوپر پورا بیان امام احمد رضا نے لکھ کر کے بیان فرما دیا، ان کی زلفوں کے تصور کر کے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، جن کو وہ ایک دفعہ خواب میں نظر آ جاتے ہیں نا، وہ زندگی بھر ناچتا رہتا ہے، زندگی بھر رقص کرتا رہتا ہے۔ انہی کے چہرے کو یہ اس طرح کے جو اشعار نکلے ہیں نا امام احمد رضا کے قلم سے، یہ زبردستی لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ نہیں، جو اشعار آپ دیکھ رہے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی ان کی مبارک ناک پہ لاکھوں سلام، کبھی ان کی مبارک چشم پہ لاکھوں سلام، کبھی ان کے مبارک کانوں پہ لاکھوں سلام، کبھی ان کی پیشانی پہ لاکھوں سلام، کبھی ان کے چہرے پہ لاکھوں سلام، کبھی ان کے بالوں پہ لاکھوں سلام۔ ارے یہ زبردستی لکھا ہوا نہیں ہے، سامنے عکس مصطفیٰ تھا، دیکھ رہے تھے اور لکھ رہے تھے۔ اس کے اوپر سلام، اس کے اوپر سلام، اس کے اوپر سلام۔ نعرہ رسالت، فیضان امام احمد رضا۔ اس لیے جس کو وہ ایک دفعہ اپنے خواب میں نظارہ کرا دیتے ہیں نا، وہ اسی کے تصور کو لے کر کے، اسی کو تصور کو لے کر کے وہ جھومتا رہتا ہے۔ جو قرآن نے کہا نا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں، اولیاء کرام کے لیے بشارتیں ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تم پوچھو کون سی بشارتیں ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، ہم تو یہ سامنے یہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ نظر آ رہا ہے ان کے پاس کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی قرآن فرماتا لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ خوشخبریاں کون سی؟ ارے تو نہیں جانتا، یہ رسول خود ان کو دکھا دیتے ہیں آ کر کے۔ یہ بھوکے رہتے ہیں پھر بھی مست رہتے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہوتا پھر بھی یہ مست رہتے ہیں، اس لیے کہ وصال کے وقت خود نبی آ کر کے اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ اس لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، اولیاء کرام کی شان اس لیے بیان کی گئی ہے۔ سوال مت کرنا ان کو بشریٰ کیوں کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ ان کے لیے خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، شادمانیاں ہیں، فرحتیں ہیں۔ ارے جو ان کا ایک دفعہ دیدار کر لیتا ہے، ہزاروں مصیبتیں ایک طرف، ان کا دیدار ایک طرف، وہ مصیبتوں میں رہ کر کے بھی ناچتا رہتا ہے، خوش رہتا ہے، مسرت و شادمانی میں رہتا ہے۔ ایک دیدار کی بات ہے، صرف ایک دیدار کی بات ہے، اور جس سے دیدار الہی ہو جائے اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے کسی جرم تو تھا ہی نہیں، اپنے کسی نفرت کی وجہ سے کہا 100 کوڑے ان کے لگاؤ، 100 کوڑے لگاتے رہے، ایک کوڑے میں آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کوڑا مارتا تھا، ٹس سے مس نہیں ہوئے، دوسرا مارا، ٹس سے مس نہیں ہوئے، تیسرا مارا، ٹس سے مس نہیں ہوئے، ویسے ہی کھڑے رہے، 99 کوڑے لگتے رہے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، ویسے کہ ویسے ہی کھڑے رہے۔ جب آخری کوڑا لگا تو چیخ پڑے، چلا پڑے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا 99 کوڑے کھاتے رہے، ہلے تک نہیں، جنبش تک نہیں کی، آخری کوڑے پہ چلا کیوں پڑے؟ کہنے لگے 99 تک دیدار الہی ہو رہا تھا، تجلیات ربانی کا دیدار ہو رہا تھا، کوڑے لگتے رہے، احساس نہ ہوا، اور آخر وقت میں وہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے چلا پڑا۔ اس لیے کہتے ہیں شہید کو شہید ہونے کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کے چھوٹے سے بچے نے کاٹا۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے آپ کہہ رہے ہیں، گردن کٹ جائے تکلیف اتنی سی ہو؟ وجہ یہی ہے، شہید شہادت کے وقت تجلیات ربانی کا دیدار کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے اس کو تکلیف تک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام مست رہتے تھے کہ ان کے حبیب کا دیدار ان کو ہو جایا کرتا تھا۔ ہر صحابی عاشق مصطفیٰ تھا، ہر صحابی عاشق نبی تھا، ان سے بڑھ کر کے عاشق کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے سارا سب کچھ چھوڑ کر کے ان کی قدموں میں آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی دیدار نہیں ہوتا تھا نا تو بیمار لگا کرتے تھے، بیمار لگا کرتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں اس طرح کے، صرف اسی کو ختم کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں تلاء القمر لیلۃ البدر، آپ کے چہرے میں ایسا لگتا تھا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند جگمگا رہا ہے۔ وقال علی، اور حضرت مولا کائنات نے بڑی لمبی حدیث بیان کی،
آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی مبارک داڑھی ایسی تھی، یا آپ کی مبارک آنکھ ایسی تھی، یا آپ کے مبارک کان ایسے تھے، آپ کا مبارک سینہ ایسا تھا، آپ کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، آپ کی مبارک ایڑیاں کیسی تھیں۔ حضرت مولا کائنات نے گھر کے ہیں نا، اس لیے اوپر سے لے کر کے سب نیچ تک بہت ہی احسن طریقے سے ذکر فرما دیا۔ لیکن معلوم ہے آخر میں جانے کے بعد کیا کہا؟ وہی امام قاضی اعظم نے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے فی آخر وصفہ لہو، یعنی لمبی حدیث بیان کرنے کے بعد جو آخر میں کہا ہے نا، کہتے ہیں ہم وہ حدیث تو تمہیں پہلے سنا چکے ہیں، بعد میں سنائیں گے، پہلے بیان کر دی ہے اس کے اندر انہوں نے، لیکن ہم تو ابھی آخری جملہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فی آخر وصفہ لہو، مولا کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے اور آخر میں جو کہا وہ یہ ہے، من راہ بدیہتن ہابہ، میرے نبی کی شان یہ تھی کہ جو ان کو اچانک دیکھتا اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی۔ اچانک اجنبی کوئی آدمی دیتا ہیبت، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ یہ وہ ہیں جن کے نام سے بادشاہ کسریٰ بھی کانپتا ہے، یہ وہ ہیں جن کی خدمت میں آنے کے لیے بادشاہ کسریٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں پاؤں چل کر کے وہاں جاؤں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں فاروق اعظم بھی گردن جھکا کر کے بیٹھتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ حمزہ ابن عبد المطلب بھی گردن جھکا کر کے بیٹھتے ہیں، یہ سرداران مکہ ہیں جن کے سامنے کوئی گردن نہیں اٹھاتا ہے، یہ ان کے سامنے گردن جھکا کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو جو پہلی دفعہ ان کو دیکھتا ہابہ، اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی، ہیبت۔ ومن خالتہ معرفتاً احبہ، اور جو کوئی ان سے خلط ملط کر لیتا، قریب ہو جاتا، مٹھاسی ان کی مٹھاس والی گفتگو سن لیا کرتا، احبہ، وہ ان سے محبت کرنے لگتا، اور اتنی محبت کہ سب کچھ لٹا دیا کرتا ان کے نام پاک کے اوپر۔ یقول ناعتہ، اب یہ یاد رکھنے والا جملہ سماعت فرمائے، کہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے وہ کیسے تھے، میں آخر میں جا کر کے یہی کہوں گا۔ یقول ناعتہ، ان کی نعت بیان کرنے والا کوئی بھی ہو یہی کہے گا۔ یقول ناعتہ، یہ نعت بیان کرنا وہیں سے چلا رہا، کہتے ناعتہ، ان کی نعت بیان کرنے والا آخر میں یہی کہے گا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے اس سے پہلے اس کے بعد کبھی بھی ان کی طرح کہیں دیکھا ہی نہیں، کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، احادیث تو بہت ہیں، ہمیشہ وقت کی قلت دامنگیر ہو جایا کرتی ہے اور اپنی بات کو اختتام پذیر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور شفا شریف کی برکتیں عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔